آگے آ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
آیا اسلام جو پیغمبر خاتم اور پیغمبر خاتم کے معصوم جانشینان برحق نے ہم تک اسلام پہنچایا تھا، آیا ہم نے اس اسلام کو سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا؟ بیسک ہماری مجالس کا مقصد اسلام فہمی، دین فہمی ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ عشرہ ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا، میرا موضوع گفتگو ہے دین فہمی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی میرا موضوع حسینیت سے ریلیٹڈ کوئی میرا موضوع ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے مجالس امام حسین علیہ السلام میں موضوع رکھ دیا ہے دین فہمی، کیونکہ بجا طور پر شاعر نے کہا ہے دین است حسین، اس لیے کہ حسین ہی دین ہے۔ میرے دوستو اسلام کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے سمجھا جائے کفر کیا ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں ہمیشہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دن کی معرفت ہوگی تب رات کی سمجھ آئے گی، رات کی معرفت ہوگی تب دن کی سمجھ آئے گی۔ پہلے یہ تو سمجھا جائے کفر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کل سے میرا بیان اسلام اور مسلمین اس پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ آج تمہیدی بیان سمجھ لیجئے، کفر قرآن مجید میں مجھے 3 طرح کا نظر آتا ہے۔ ہم عام طور پر کفر کسی کو سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں مانتا، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کس نظر سے کفر کو دیکھتا ہے؟ 3 موارد مجھے قرآن مجید میں ملے ہیں جن میں کفر کا تذکرہ ہے۔ کفر صرف یہی نہیں ہے شاہ صاحب جسے ہم کفر سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا بس وہ کافر ہو گیا۔ میرے دوستو پہلی جو آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ نحل آیت نمبر 12، جس میں ارشاد رب العزت ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ بطور مثال ایک گاؤں کو پیش کر رہا ہے۔ ایک گاؤں ہے، ایک آبادی ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں والوں کو اللہ بطور ضرب المثل پیش کر رہا ہے۔ تھی کیا وہ بستی، وہ گاؤں تھا کیا، ان کی حالت کیا تھی؟ کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ لوگ اس بستی کے رہنے والے امن میں بھی تھے اور اطمینان بھی تھا، پرسکون ماحول تھا۔ یعنی ایک مثالی گاؤں، مثالی بستی ہو سکتی ہے نا، جہاں امن بھی ہے، اطمینان بھی ہے، لیکن پھر کیا ہوا اس بستی کے ساتھ؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرنے لگے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ کفر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار ہی کفر نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار بھی کفر کہلاتا ہے۔ اور خالق نے ارشاد فرمایا انہوں نے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفران کیا، اس کے نتیجے میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس کفران نعمت کے گناہ کے نتیجے میں انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ اور یہ جو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف میں مبتلا کیا، یہ کس وجہ سے تھا؟ بما کانوا یصنعون، یہ ان اعمال کا نتیجہ تھا جن اعمال کو وہ خود انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کوئی آفت نہیں تھی یا غیبی، ایک جس طرح غیبی طور پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی اور بندے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ میرے دوستو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ شکرا للہ، کھانا کھا لیا کہہ دیا الحمدللہ شکرا للہ، پھل فروٹ کھا لیے الحمدللہ شکرا للہ،
یہی ہے؟ اور کیا نعمت صرف یہی کھانا پینا فروٹ دودھ لسی وغیرہ بس یہی ہے اللہ کی نعمت ہے؟ انسان پیدا ہی ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی بے بہا نعمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے اللہ نے آپ کو صحیح سالم آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ پیدا ہوئے اللہ نے آپ کو صحیح سالم قوت سماعت عطا کی، کان عطا کیے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، بہترین ہاتھ عطا کیے، زبان عطا کی، سونگھنے کے لیے ناک عطا کیا۔ اتنی بے شمار نعمتیں صرف ہمارے وجود میں ہی ہے۔ اب ان نعمتوں کا شکرانہ کیسے ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ان آنکھوں والی نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ شکرا للہ۔ اللہ نے ہمیں کان عطا کی ہیں، کانوں والی نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ شکرا للہ۔ اللہ نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اس کا شکرانہ کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ شکرا للہ۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے۔ آپ اور میں تو پچھلے سال سے ایک دوسرے کے دیکھے والے ہیں، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بچپن کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ تو میرے دوستوں یہ ان آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اولاد کا اللہ نے ہمیں نیک اور صالح بیوی عطا کی ہے، اس کا کیسے شکرانہ ادا کریں؟ صرف یہی شکرانہ ہے کہ ہم الحمدللہ شکرا للہ کہتے رہیں اور ہمارا شکرانہ ادا ہو جائے؟ نہیں میرے دوستو، سیدھی اور سادی سی بات یہی ہے، اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد میں خرچ کرنے کا نام شکرانہ نعمت ہے۔ آنکھ اللہ نے ہمیں کس لیے دی ہے؟ میرے نوجوان بچوں، فیس بک پہ بس دن رات ہم بیٹھے رہیں، پبجی گیم کھیلتے رہیں اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھتے رہیں۔ اللہ نے آنکھیں ہمیں اس لیے دی ہے۔ میرے بچے خصوصی توجہ فرمائیں، میں اپنے نوجوانوں کو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو یہ جو ہم زندگی کے یہ قیمتی لمحات، بلکہ 1 منٹ 2 منٹ نہیں، کئی گھنٹے ماں اور باپ کہہ کے تھک جاتے ہیں، بیٹا اٹھو فلاں کام کرو، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، بیٹا اٹھو قرآن کی تلاوت کر لو۔ بچہ ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میرے نوجوانوں کہاں تک یہ رویہ ٹھیک ہے؟ سلامت رہے، آخری بندے کا بھی مجھے میسج موصول ہو گیا کہ بات میری وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ میرے بچوں یہ جو ہم زندگی کا قیمتی ترین وقت سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ روایت ہے لم تزل قدم عبد حتی یسأل عن 40، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی ادھیڑ عمر ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، ہر بندے سے قیامت والے دن اس کا قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نام والی تقریر بھی مجھے آتی ہے، وہ بھی میں کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال یہ 4 چیزیں سن لیجیے۔ 4 چیزوں کے بارے میں بروز محشر، میدان محشر میں 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1 ان عمرہ فیما افناہ، کہ ہے میرے بندے میں نے تجھے عمر جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، تو 40 سال جیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آنا ذرا مجھے اپنی زندگی کے شب و روز کا امتحان دے، ایک منٹ کا امتحان دے اور اس کا جواب دے۔ میں نے تجھے عمر کس مقصد کے لیے دی تھی اور تو اپنی اس عمر کو کہاں خرچ کر کے آیا؟ دستخط فرماتے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں جملے ملتے ہیں، آپ جو آگ کو پھونک مارتے ہیں، پھونک، یہ پتہ ہے ایک معمولی سی چیز ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بتا کہ جو تو نے آگ کو پھونک ماری تھی اپنی ہدیہ پکانے کے لیے، اپنے سالن کو پکانے کے لیے پھونک ماری تھی،
یا کسی کا گھر جلانے کے لیے. یعنی ایک ایک چیز کا ہم سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں. وَأَنْ مَالِهِ مِمَّا اكْتَسَبْتَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقْتَهُ. یہ جتنا مال تو دنیا میں اکٹھا کر کے آیا ہے, آج ذرا اب حساب دے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. یعنی ہم بالکل آزاد نہیں ہیں بظاہر. ایک میں واقعہ ہے, میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے کہ یورپ کے کسی ملک میں, اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے اس ملک کا نام, وہ فرماتے تھے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ایک پاکستانی خاتون گئی, اور پاکستانی آپ کو پتہ ہے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں ایسے کاموں میں. ایران میں سکہ سسٹم چلتا ہے, تو یہ جو پاکستانی کہتے ہیں خدا نے ہدایت کرے, اتنے اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں نا, وہ سکہ ڈالو تو ڈائل ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اور نمبر ملتا ہے. سکہ اس کی ویلیو کیا ہے, 10 تومان 5 تومان, آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں بنتا. اس 5 یا 10 تومان کے سکے کو بچانے کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا, سکے میں سوراخ کیا, اس کے ساتھ دھاگا باندھا, وہ سکہ اندر ڈالا. جب سکہ اندر گیا فون چل پڑا, کال ہو گئی, جب بات ختم ہوئی دھاگا کھینچا, سکہ بھی واپس لے لیا. اللہ کرے کہ کسی بندے کے اندر اس طرح کی چالاکیاں اور اپنی صلاحیتوں کو وہ اس طرح کے غلط کاموں میں خرچ کرے. تو میرے استاد محترم پڑھ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور, وہاں تو سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. تو ایک عورت ایشیا کی, انہوں نے بھی ایشیا ہی کہا تھا, میں بھی ایشیا ہی کہہ رہا ہوں. ایشیا کی خاتون اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر جاتی ہے. کنالوں پر مشتمل وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. ہمارے ہاں تو سیلز مین ہر ریک کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیلز مین کھڑا ہوتا ہے. ایک بندہ کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ گئی تہہ در تہہ گلیاں سی بنی ہوئی ہیں, ادھر سے ادھر بھی کوئی نہیں دیکھنے والا. اب اس نے کیا کیا, وہ ٹرالی صاف لی ہوئی تھی, جو چیزیں اس نے بل میں ڈلوانی تھی وہ ٹرالی میں ڈالتی گئی. چھوٹی چھوٹی قیمتی چیزیں ہیں وہ اپنے پرس میں ڈالتی گئی, یا اپنی جو اس کی جیبیں تھیں ان جیبوں میں ڈالتی گئی, اور انگریزوں کی عقل کا ماتم کرتی ہوئی کہ بڑے ترقی یافتہ ہیں, چاند پہ پہنچ گئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی شے کو محفوظ کیسے رکھنا ہے, اس کی نگرانی کیسے کرنی ہے. اچھا, اب وہ انگریزوں کی عقل پہ ہنستی ہوئی, ماتم کرتی ہوئی, ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی کاؤنٹر پہ بل بنوایا, بل بنوا کے پیمنٹ کی, جو بل بنا اس کی پیمنٹ کی اور جانے لگی. گیٹ کے باہر باوردی ایک ملازم کھڑا ہوا اور کہتا ہے یو آر انڈر اریسٹ, آپ باہر نہیں جا سکتی, آپ کو گرفتار کیا جائے. اس نے کہا کیوں, میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ نے کیا کیا ہے میں بتاؤں, یہ خود آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو, آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہو. کہا ہاں, اس کے بغیر ثبوت نہیں بنے گا. انہوں نے کہا آئیے, لے آئے اسے اس طرف جہاں کمپیوٹر پڑا تھا, سامنے ایل سی ڈی تھی, ایل سی ڈی کے اوپر انہوں نے کوئی بٹن کلک کیا, باقاعدہ ویڈیو چلنے لگی, کسی کی اپنی ویڈیو. اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے یہ فلاں ریک کے پاس گئی, اس نے فلاں چیز اٹھا کے اپنے پرس میں ڈالی, فلاں ریک سے اس نے فلاں چیز اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالی. پوری ویڈیو جتنا عرصہ اس اسٹور میں رہی, جہاں جہاں گئی, جو چیز اٹھا کے ٹوکری میں ڈالی, جو چیز اٹھا کے پرس میں ڈالی, پوری ویڈیو اس کے سامنے کھول کے سامنے آ گئی. کہنا کیا چاہتا ہوں, صرف تفریح نہیں لینا چاہتا, میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں. جس طرح وہ اسٹور نعمتوں سے بھرا ہوا اور نعمتیں کھلی ہوئی ہیں, بظاہر کوئی نگران موجود نہیں ہے, اس واقعے نے بتا دیا جہاں ایسی نعمتیں کھلی پڑی ہو, ظاہری طور پر اگر کوئی نگران موجود نہ ہو, انسان کو بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے. ہے آپ جو حرکت کرتے ہیں. بلکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, سائنس کا ایک رسالہ تھا اردو میں, اس میں میں نے پڑھا تھا کہ 1 ہفتہ پہلے آپ کی فضا سے جو جہاز گزرا ہے, سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے فضا سے گزرا
گزرنے والے جہاز کی تصویر بھی آپ کو لا کے دے دے، اس جہاز کا نمبر کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دے، کتنے ٹائم پہ وہ فضا سے گزرا تھا وہ بھی آپ کو آج کی سائنس بتا سکتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاکری جو بولا یا ہم جو بولے، شاکری نے جو ہاتھوں کی حرکت کی، یہ بس بات منہ سے نکلی، فضا میں تحلیل ہوئی، ختم ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے دوستو۔ جو کچھ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں وہ نکل کے فضا میں تحلیل ہو کے ختم نہیں ہو رہے، بلکہ فضا میں وہ باقاعدہ موجود ہیں۔ حتیٰ کہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا حرکت کر رہا ہوں، یہ حرکت بھی فضا میں موجود ہے۔ اسی لیے آج کے سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جاپان کے بارے میں BBC میں ایک سائنس کلب پروگرام لگتا ہے، اس میں میں نے سنا تھا وہ ایسا ریکارڈر ایجاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جو کئی صدیاں پہلے فضا میں موجود آوازوں کو ریکارڈ کر سکے۔ بولو اچھا، وہ ریکارڈر اگر ایجاد ہو جائے تو کتنی سہولت اور کتنی موج ہو جائے گی۔ آج ہم لڑ رہے ہوتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، آیا یہ رسول نے فرمائی ہے یا نہیں ہے، آیا یہ صرف ابو ہریرہ کی ہے یا خود رسول اکرم نے فرمائی ہے۔ اگر وہ ریکارڈر ایجاد ہو جائے، آپ یقین کریں 1400 سال پہلے کی فضا میں موجود آوازوں کو ریکارڈ کر کے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کون سی حدیث رسول نے فرمائی ہے اور کون سی نہیں فرمائی۔ بلکہ میرا تو شوق اس لیے بھی بڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں سائنسی ترقی کے ذریعے 18 ذی الحج میدان غدیر خم میں جاؤں اور پیغمبر کی زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ من کنت مولا فہذا علی المولا سنو۔ کتنا مزہ آ جائے گا۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر یہ اس کائنات میں اللہ کی نعمتیں کھلی پڑی ہیں اور بظاہر کوئی نگرانی کا نظام نہیں ہے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم آزاد ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جیسے ہم استعمال کرنا چاہیں آزادی سے کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی طرف سے غیبی نگرانی کا انتظام موجود ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے تجسم اعمال، تجسم اعمال ایک عقیدہ ہے شیعہ قوم کا کہ ہم جو حرکت کرتے ہیں اس کی باقاعدہ ویڈیو فضا میں محفوظ ہوتی جاتی ہے۔ پہلا کفر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے۔ دوسرا کفر، میں کہتا ہوں عقیدے کے اعتبار سے شیطان ہم سے کم نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ شیطان اللہ کو رب مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ قال رب بما اغویتنی، رب کہہ کے کہہ رہا ہے مالک یہ جو تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، میں تیرے بندوں کے سامنے تیرے اعمال کو خوب مزین کر کے پیش کروں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ یعنی شیطان اللہ کو رب بھی مانتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کو قادر بھی مانتا ہے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں فَانظِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مالک مجھے مہلت دے قیامت والے دن تک۔ مطلب اللہ کو قادر علی الاطلاق بھی مانتا ہے اللہ مہلت دے گا تو مہلت ملے گی، اللہ مہلت نہیں دے گا تو مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کو قادر بھی مانتا ہے۔ اور 18 لاکھ سال یہ حدیث ہے، 18 لاکھ سال جو وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا تو اس نے جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ میرے آدم کا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کا سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ مالک جیسے پہلے 18 لاکھ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جیسے پہلے 18 لاکھ میں نے تیری عبادت کی ہے، تیرا زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا، لیکن اس کا سجدہ جس کا تو کروانا چاہتا ہے نہیں کروں گا۔ اچھا، شیطان عبادت گزار بھی ہے، نمازی بھی ہے، سجدہ گزار بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ میں سے کتنے لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے، حوض کوثر کو دیکھا ہے، سلسبیل کو دیکھا ہے، جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں، جہنم کو دیکھا ہے؟ کسی نے
نہیں کھا اور ہم مان رہے ہیں. شیطان کا عقیدہ تو جنت اور جہنم کے بارے میں ہم سے بھی زیادہ پختہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کیا خیال ہے؟ شیطان نے جنت کو نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہوا ہے. جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا ہوا ہے, جہنم کو بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود مردود رجیم کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اللہ کو تو مانتا تھا, اللہ کی نہیں مانتا تھا. اللہ کو جو مانے اور اللہ کی نہ مانے وہ بندہ, اب میں بھی لفظ کہتا, قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ جو شیطان تھا یہ بھی کافروں میں سے تھا. یعنی معلوم ہوا جو اللہ کو تو مانے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھے, محمد رسول اللہ بھی پڑھے, لیکن اللہ کا کہنا نہ مانے. ظاہر ہے جو کہنا بڑا مشکل کہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے, علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہے, اور سال بعد 2 عید کی نمازیں بھی آ کر مسجد میں پڑھ لیتا ہے, اور جناب آپ اسے مسلمان نہیں مان رہے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو مسلم یا کافر کہنے والا؟ میرے دوستو, قرآن یہ کہتا ہے وہ مسلم ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی مانے, رسول کو بھی مانے, لیکن نہ اللہ کی مانے نہ اللہ کے رسول کی مانے. دوسرا کافر یہ ہوا. اور تیسرا کافر جو دین کا کافر ہے. دین کے کافر جیسے یہودی ہیں, جیسے عیسائی ہیں, انہیں کافر کیوں کہا؟ حالانکہ یہ نبی کو بھی مانتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. البتہ میں ایک بات عرض کرتا جاؤں میرے دوستو, کافر کہا اسے جاتا ہے. ایک بندہ دور دراز کسی علاقے میں رہتا ہے, اس تک دین کی آواز پہنچی نہیں ہے, یا کسی میرے جیسے ان پڑھے مولوی نے اسے دین سمجھایا اور وہ دین نہیں سمجھا, میں نہیں سمجھا سکا. بڑی معذرت کے ساتھ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, آپ علماء سے پوچھ لیجئے, جس تک دین کی آواز پہنچی ہی نہیں ہے یا اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, کوئی سمجھا ہی نہیں سکا اور اس نے دین کو نہیں مانا, اسے کافر نہیں کہا جاتا. کافر اسے کہا جاتا ہے جس نے دین کو سمجھا ہے, دین کے مسائل کو بھی سمجھا ہے اور پھر دین کو نہیں مان رہا, وہ بندہ کافر کہلاتا ہے. دیکھیے 2 سورتیں ہیں, سورہ بقرہ بھی ہے, سورہ انعام بھی ہے. ان دونوں میں یہ آیتیں ہیں, غالباً ایک میں 120 ہے اور ایک میں 133 یا 30 نمبر آیت کریمہ ہے. مفہوم دونوں آیتوں کا یہ ہے, الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے, یعنی اہل کتاب, یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی. صاحب مجھے پتہ ہے بات ہے تو خوش, لیکن یہ خوش باتیں آپ کے کام کی ہیں. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی, وہ کیا کرتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ آخری نبی کی ایسے ہی معرفت رکھتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعنی اپنے بیٹوں کی طرح وہ آخری رسول کی معرفت رکھتے ہیں, جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. لیکن لما جاءہم, جب رسول ان کے پاس آیا, کون؟ ما عرفوا جہدوا بہا, جس رسول کی وہ معرفت رکھتے تھے, جب وہ رسول لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آیا تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. قرآن ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے. یعنی دین کی معرفت رکھتے ہیں اور پھر نہیں مانتے. اور یہی 10 دن میں نے آپ کی سما خراشی کرنی ہے, میں نے دین کا تعارف کرانا ہے, اسلام کا تعارف کرانا ہے. میرے دوستو, ایک محبوب منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب بھی مولا علی نے جنگ کی, ہمیشہ علی کے مقابلے میں یا مشرک آیا ہے یا کافر آیا ہے. مولا علی کے مقابلے میں, مولا علی سے لڑنے کے لیے جب بھی آیا, یا کافر آیا یا مشرک آیا. ایک واحد جنگ ہے
جہاں علی کے مقابلے میں نہ کافر آیا نہ مشرک آیا بلکہ کفر آیا. کاش میری لفظیں آپ لوگوں تک پہنچیں. ایک مرتبہ ذرا توجہ کریں, میں پھر لفظ دہراتا ہوں. ہر جنگ میں علی کے مقابل میں یا کافر آیا یا مشرک آیا. واحد وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر نے علی کو بھیجتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج سارے کا سارا ایمان کافر کے مقابلے میں نہیں جا رہا. کس کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. یہاں علی کے مقابل میں کفر تھا, کافر نہیں تھا. اب دو طرح کی حدیثیں ہیں. کہیں پر ملتا ہے 12 سال اسلام کلہ الی الکفر کلہ. آج سارے کا سارا اسلام سارے کے سارے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. اور بعض مقامات پر جو معروف حدیث ہے 12 سال ایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. تو میرے دوستو اسلام کے مقابلے میں ہے کفر. اور آج تو کفر اتنا سستا ہو گیا ہے کہ دنیا ایک دوسرے کو مسلمان بنانے سے زیادہ کافر بنانے پر تلی ہوئی ہے. آسان ہے یا نہیں ہے؟ کفر کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. لیکن اسی جنگ احزاب میں, جنگ خندق میں میرے مولا علی نے ہمیں بتایا آپ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے جو کافر ہے, مسلم کافر ہے, آپ اسے بھی قتل نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ کافر ہے, آپ اٹھیں اور کیونکہ وہ کافر ہے آپ اسے مار دیں. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آج کل کا ماحول کیا ہے اور اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, یہ کافر ذمہ کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ کافر ذمہ کسے کہتے ہیں؟ کافر ذمہ اسے کہتے ہیں جو اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے, اسلامی حکومت کے قانون کو فالو کر رہا ہے, ٹیکس باقاعدہ ادا کر رہا ہے, قانون شکنی بھی نہیں کر رہا, حکومت اسلامی کے جتنے قوانین ہیں ان پر عمل کر رہا ہے, اسے کہا جاتا ہے کافر ذمہ. کافر ذمہ کا مطلب کیا ہوا؟ کافر ذمہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہے, اس کی عزت بھی محفوظ ہے. چاہے کافر ہے, اللہ کو بھی نہیں مانتا, رسول کو بھی نہیں مانتا, لیکن اگر وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلامی حکومت کے قوانین پر عمل کر رہا ہے, آپ نہ اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ مال کو, نہ عزت کو. اور جنگ خندق میں مولا نے یہی تو کیا. یہ عمر ابن عبد الود کا نام سنا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی توجہات ہیں تو تھوڑا سا جنگ خندق کی سیر کر لی جائے. جنگ خندق سننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے بلند جنگ خندق میں مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا پورے کا پورا کفر. اور یہ پھر دلیر اتنا تھا. جنگ خندق اور جنگ احزاب یہ دو الگ الگ جنگیں ہیں یا ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں؟ ایک ہی جنگ کے دو نام ہیں. خندق اس لیے کہ مدینہ کے باہر خندق کھدوائی گئی تھی. احزاب اس لیے کہ احزاب جمع ہے حزب کی. حزب کا معنی ہوتا ہے گروہ. ڈھیر سارے کافروں کے گروہ کیونکہ اکٹھے ہو گئے تھے اس لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو اب مولا علی ابن ابی طالب کے سامنے جب عمر ابن عبد الود آیا تو سب سے پہلے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا بندے خدا مسلمان ہو جا, کفر پر باقی نہ رہے. یہ مولا علی تو اسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, مجھے بتاؤ اسے زندگی بخش رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی مولا یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے گا, اسلام میں اس کی جان محفوظ ہو جائے گی, لیکن اگر کافر رہا تو اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی. مولا اسے دعوت دے رہے ہیں موت سے بچ جا, زندگی کی طرف آ جا,
اس نے جواب یہ دیا مولا جب دل نہیں، مولا تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو مولا کا نام لیا، اے علی جب دل نہیں مانتا تو میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ معلوم ہوا کافر ہے پر اتنا جانتا ہے منافق رہنے سے کافر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان کافر ہو تو ہو لیکن کم از کم اسے منافق نہیں ہونا چاہیے، کام وہی کرو جس کا دل ساتھ دے۔ اور اب دوسری بات جو مولا نے اس سے کہی، اچھا اگر مسلمان نہیں ہوتا تو واپس چلا جا، ورنہ مسلم کافر تھا۔ پیغمبر اکرم کی زبان سے جاری ہوا یہ جملہ کہ کل کفر ہے عمر ابن عبد ود، مولا اسے پہلی دفعہ ہی مار دیتے۔ مولا نے اسے مارا نہیں ہے بلکہ اسے زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اسے زندگی بخش رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں اچھا اگر مسلمان نہیں ہوتا تو واپس چلا جا۔ اچھا یہ واپس چلا جا کا مطلب کیا ہے کہ مولا اسے زندگی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ مولا اسے زندگی عطا کر رہے ہیں، واپس چلا جا۔ اور وہ بھی چاہے کافر تھا پر اتنا بڑا بہادر تھا، کہتا یہی ہے کہ اگر واپس چلا جاؤں تو آپ جانتے نہیں ہیں یہ جتنی عورتیں ہیں مجھ پر ہنسیں گی۔ معلوم ہوا چاہے کافر تھا لیکن اتنا بہادر تھا، جانتا تھا میدان میں آ جاؤ کٹ مرو پر میدان کو چھوڑ کے بھاگو نہیں، لہذا وہ میدان سے بھاگا نہیں۔ تیسری بات جو مولا نے اس سے کہی وہ تو میں کہتا ہوں اپنی سرگی میں کہا کرتا ہوں، وہ تو مولا نے ایویں ہی کہہ دی، ایویں ہی کہہ دی کہ میں پیدل ہوں تو بھی پیدل ہو جا، گھوڑے سے اتر آ۔ اور وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا، اتنا بہادر تھا، اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ میرے لیے بھی بھاگنے کا چانس نہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر جنگ خندق، ماشاءاللہ آپ لوگوں کا سنا ہوا مضمون ہے، آپ سے ہمارے بچوں کو بھی زبانی یاد ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں کفر اور ایمان کا مقابلہ ہے۔ پھر تبادلہ ہوا واروں کا، ادھر پیغمبر اسلام اور جتنے سپاہیان اسلام تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے مولا نے اسے دعوت دی کہ تو وار کر، اس نے وار کیا، مولا نے اس کے وار کو روکا، اور اس کے بعد جب مولا نے وار کیا ایک بادل اٹھا دھول کا، دھول ہی دھول تھی ہر طرف میدان میں۔ ادھر جتنے سپاہیان اسلام بیٹھے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، دھول چھٹے تو پتہ چلے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جب دھول چھٹی تو سب نے دیکھا ایک محبوب منظر، عمر ابن عبد ود زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پر مولا علی ابن ابی طالب سوار ہیں، سب نے نعرہ حیدری بلند کیا۔ اب آپ تو ماشاءاللہ بڑے توجہ سے خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن ان میں میدان خندق میں موجود سپاہیوں میں جوش ابھرا اور انہوں نے یہ کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، علی نے اتنے بڑے دشمن کو قابو کر لیا۔ ادھر ابھی وہ نعرے مار ہی رہے تھے، یا اچانک سب نے دیکھا مولا علی ابن ابی طالب جو عمر ابن عبد ود کے سینے پر سوار تھے، مولا نے اس دشمن کو چھوڑا اور وہیں میدان خندق میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اب جب ٹہلنا شروع کیا تو ادھر جو سپاہیان اسلام بیٹھے تھے سارے کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے بڑی غلطی کر دی، ایک گلاس پانی کا پہلے تو آیا کرتا تھا، آج جب تیرا امتحان لیا جا رہا ہے آج پانی بھی نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند تو اب ادھر سب کو پریشانی ہوئی، یا رسول اللہ اتنا بڑا دشمن، اچھا خاصا دشمن ہاتھ میں آیا ہوا، علی ابن ابی طالب نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس عمر ابن عبد ود کی بہادری کے شجاعت کے کارنامے سن چکے تھے۔ اب انہیں ڈر یہی تھا کہ علی نے چھوڑ دیا، اب اگر ادھر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب وہ پریشان ہیں، کہا یا رسول اللہ علی نے دشمن کو چھوڑ کے وہیں میدان میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ رسول اسلام نے مسکرا کے کہا اے خدا کے بندے گھبراتے کیوں ہو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس نے چھوڑا ہے جو ٹہل رہا ہے اسے تو آنے دو۔
وہ آئے تو پوچھ لینا. اور سب نے یہ منظر دیکھا. تھوڑی دیر بعد میرے مولا ٹہلتے رہے. ٹہلنے کے بعد کفر مغلوب ہو چکا تھا. کفر کے سینے پہ سوار ہوئے, اس کا سر قلم کیا اور کفر کا سر لے کر واپس اس طرف آ رہے تھے جدھر لشکریان اسلام اور رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے. منظر بڑا عجیب تھا. ایک ہاتھ میں مولا کے ذوالفقار ہے, دوسرے ہاتھ میں کفر کا سر ہے. کافر کے سر سے بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. ذوالفقار جو مولا کی تلوار تھی اس سے بھی خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اب منظر یہ ہے, یہاں پر ایک بزرگ عالم دین ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے ہلکی ہلکی پھوار میں شیر کو ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہلکی ہلکی پھوار میں شیر کا ٹہلنا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جب مولا کفر کا سر لے کر آ رہے تھے, کفر کے سر سے بھی خون کے قطرے, تلوار سے بھی خون کے قطرے گر رہے تھے. لگ یہی رہا تھا اللہ کا شیر ہلکی ہلکی خون کی پھوار میں ٹہلتا ہوا آ رہا ہے. آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے, لیکن انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی میسیج دے کے جاؤں. میرے دوستو, مولا علی ابن ابی طالب آ رہے تھے اور ادھر جو سپاہیان اسلام بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ یہ کہنے لگے, یا رسول اللہ علی کی چال دیکھیے, کتنا تکبر ہے, کتنا غرور ہے علی کی چال میں. علی کی چال ہمیں پسند نہیں ہے. پیغمبر خاتم نے ماتھے میں تیوری ڈال کے ان لوگوں کو دیکھا. ادھر کچھ علی کے نوکر بیٹھے ہوئے تھے, علی کے چاہنے والے. وہ کیا کہہ رہے تھے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ہمارے مولا کو اللہ نے فتح عطا کی ہے. ہمارے مولا کفر کا سر کاٹ کے واپس آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. کچھ لوگ جنہیں علی کی چال پسند نہیں آئی, کچھ لوگ جو علی کی فتح دیکھ کے, علی کا آنا دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. اب انہوں نے بھی اظہار کیا بارگاہ رسالت میں, انہوں نے بھی اظہار کیا بارگاہ رسالت میں, انہوں نے اپنے اندر کے کینے کا اظہار کیا, انہوں نے اپنے اندر موجود محبت علی کا اظہار کیا. پیغمبر خاتم نے دونوں طرف دیکھا اور دونوں طرف پیغمبر اکرم کا رد عمل مختلف تھا. جو علی سے سر رہے تھے ان کی طرف دیکھا تو ماتھے پہ تیوری ڈال کے دیکھا. جو علی کی اس کارنامے پہ خوش ہو رہے تھے ان کی طرف دیکھا, خندہ پیشانی سے دیکھا اور خوش ہو کے دیکھا. اور پھر میرے مولا پیغمبر خاتم, میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ علی کے محبوں کی طرف دیکھ کر ادا کیا. کیا جملہ؟ بڑا خوش ہو کے مسکرا کے فرمایا, آپ کو پتا ہے نا, آپ نے سنا ہے نا میری زبان سے کہ جنت کے جوانان صبح صبح جنت کے سبزے پر ٹہلیں گے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جوانان جنت جنت کے سبزے پر کیسے ٹہلیں گے, اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو میرے بھائی علی کا آنا دیکھ لیجیے. پہلا جملہ ان کی طرف دیکھ کر جو خوش ہو رہے تھے مولا کی فتح پہ, اور دوسرا جملہ ان کی طرف دیکھ کر جنہوں نے اعتراض کیا تھا, یا رسول اللہ علی کی چال ہمیں پسند نہیں ہے, علی کی چال میں تکبر ہے, کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں علی ابن ابی طالب. اب ان کی طرف دیکھ کر پیغمبر خاتم نے جلال کے عالم میں ایک جملہ فرمایا. کیا کہا, تمہیں علی
علی کی چال پسند نہیں ہے. ارے نہیں ہے تو نہ ہو, تمہیں نہیں نہ پسند, اسے تو پسند ہے. جی میرے محترم, تمہیں نہیں پسند تو نہ ہو, آپ کی پسند ناپسند کو دیکھتا ہی کون ہے؟ اسے تو پسند ہے نا جس کے لیے علی لڑتا رہتا ہے. میرے مولا آئے, آگے کفر کا سر پیغمبر کے سامنے ڈال دیا, اور وہاں جو تڑپے تھے, یا رسول اللہ, علی نے اچھے خاصے ہاتھ میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیا ہے. اب ان کے سوال کو پیغمبر خاتم نے علی کے سامنے رکھا. یا علی, یہ تو اچھا خاصا کافر اور اتنا بڑا بہادر کافر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا, آپ نے اسے نیچے دبایا ہوا بھی تھا, اس کے سینے سے اتر کیوں گئے؟ اسی وقت سر قلم کیوں نہیں کر دیا؟ میرے سپاہیوں کا اتنا خون خوش کر دیا آپ نے. یا علی, ذرا یہ تو بتا دیجئے اتنے کیوں تھے سینے سے؟ سننا علی, خدا کی قسم, علی کی شان سنو, یہ بھی علی کی شان ہے. صرف یہی جنگ خندق میں عمر ابن عبد الود کا سر قلم کرنا ہی علی کی شان نہیں ہے, یہ بھی شان ہے جو میں جملہ ادا کرنے لگا ہوں. جب پیغمبر نے پوچھا یا علی سینے سے اتنے کیوں تھے, میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ, اور تو کوئی بات نہیں, میں اس کے سینے میں بیٹھا تھا, اس نے گستاخی کی, بدتمیزی کی, لعاب دہن میرے چہرے پہ پھینکا, اور کیونکہ میرے چہرے پہ اس نے لعاب دہن پھینکا, مجھے ذاتی غصہ آ گیا. پہلے جو میں نے اسے گرایا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے, سر قلم کرنا چاہتا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اس نے جب میرے چہرے پہ تھوکا تو اس جہاد میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو رہا تھا, اور علی نہیں چاہتا عبادت خدا میں علی کی ذاتی مرضی شامل ہو. یہ ہے علی, اور یہی ہے اسلام کی تعلیم کہ جو بھی کام کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو, ایک مقام پہ نہیں, جگہ جگہ مولا علی ابن ابی طالب نے اور ہمارے معصوم ائمہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو بھی عبادت انجام دو صرف اللہ کے لیے. ہم جو ہر نماز کی نیت کرتے ہیں, نیت کیسے کرتے ہیں؟ قربتاً, آپ کو ٹھیک پڑھانا, نوجوانوں سے سننا چاہتا ہوں کیسے نیت کی جاتی ہے. مطلب صبح کی نماز کی 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں, پچھلے سال میں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا, قربتاً اللہ, یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ ہمارے پیش نظر ہے تو پھر یقیناً وہ عبادت قابل قبول ہے. علی نے بھی جو کفر کے سینے سے اتر کر ٹہلنا شروع کیا تھا, وہاں علی یہی چاہتے تھے کہ میرا ذاتی غصہ اس کے قتل میں شامل نہ ہو. اور اس کے بعد پیغمبر خاتم نے, یہ واحد جنگ ہے جس میں 2 حدیثیں ہیں. ایک جاتے ہوئے فرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ, سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. اور ایک حدیث واپسی پہ, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السبت. مطلب کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا ترجمہ پہلے سے ذہنوں میں ہے, کبھی تو نعرہ لگا. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ علی کی ایک ضربت, ضرب کہتے ہیں مارنے کو, اس میں تعداد معین نہیں ہوتی, لیکن جب اسے ضربت دے کے ساتھ کہا جاتا ہے, اس کا معنی ہو جاتا ہے ایک ضرب. ضربت علی
علی کی ایک ضربت یوم الخندق، خندق والے دن افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اب یہ نہیں بتایا پیغمبر خاتم نے کتنی افضل ہے، 1 کلو 2 کلو 1 من 2 من مقدار نہیں بتائی، بالکل ایسے جیسے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ جیسے اللہ نے نہیں بتایا ویسے کہ اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، بس اتنا بتا دیا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی؟ تمہارے ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کتنی افضل ہے۔ لیکن اب ہم سارے مل بیٹھ کے سوچ تو سکتے ہیں نا کیا ہے ضربت۔ دیکھیں یہ میرا ہاتھ اٹھا اور وہ نیچے آیا، بس اتنی سی دیر لگی ضربت پہ، اور وہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ ثقلین کا معنی سمجھتے ہو؟ یہ کسی کا نام نہیں ہے، ثقلین شاہ صاحب، ملک ثقلین صاحب اس طرح کا لفظ نہیں ہے، ثقلین ثقل کا تسنیہ ہے۔ یہی حدیث ثقلین میں بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یہاں بھی وہی ثقلین ہے، ادھر بھی وہی ثقلین ہے۔ یہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والی حدیث مبارک میں ثقلین سے کون مراد ہے؟ سارے جن اور سارے انسان۔ سارے انسان، انسانیت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی انسانیت۔ وہ انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے نبی ہیں وہ سارے انسانیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر جنگ خندق کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ اور یہ تو صرف انسان ہے۔ ثقلین دوسرا گروہ ہے جن۔ آدم علیہ السلام سے پہلے سے جن زمین پر موجود تھے، وہ جن قیامت آنے تک جتنے جن اس دنیا میں آ چکے گے۔ ظاہر ہے میرے بچوں آپ کو یاد رہنا چاہیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ جو شریعت کے احکام ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی، جن بھی مکلف ہیں اس کے۔ اس لیے قرآن میں خالق نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جتنے جن ہیں اس وقت جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کتنے جن گزرے، کتنے انسان گزرے، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے ان کے خالق کے۔ خالق جانتا ہے کتنے انسان گزر چکے، کتنے انسان آئیں گے، کتنے جن گزر چکے، کتنے جن آئیں گے۔ ان سب کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور مولا علی کی ایک ضربت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ آپ تھوڑا سا خود سوچیں، یوں ہی حدیث چپ کر کے ہم سن کے بس نعرہ لگا دیں اور ہم کہیں کہ مولا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اصل عقل میں یہ آنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ 10 دن یہی میرا موضوع ہوگا۔ اسلام یعنی دین اسلام کی بنیاد ہی ریزننگ پہ ہے، یعنی عقل اور عدل پر۔ انشاءاللہ یہ 10 دن جو گفتگو ہوگی اسلام سے متعلق ہی ہوگی۔ یہ پہلا دن اگر میں خطاب صحیح نہیں کر سکا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے اب خطاب کرنا آئندہ کے لیے بھول جائے گا۔ آئندہ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ باتیں میں پچھلی دہرا چکا ہوں، لیکن وہ ذاکرات کی ذکر پرانا نہیں ہوتا، ذکر کا مولا علی ہی ہے نا جی۔ تو یہ سوچنا تو چاہیے کیسے علی کی ایک ضربت
بڑے اولو العزم نبی بھی ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ جیسے نبی، کلیم اللہ جیسے نبی، بڑے بڑے بلند مرتبہ نبی. بلکہ اگر میں جرات کر سکوں تو انہی انسانوں کی فہرست میں آخری نبی بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ ہم یوں ہی بس کیونکہ بھئی مولا کا نام آیا اور ذاکر نے یا خطیب نے یا مولوی نے حدیث پڑھ دی، بس ہم نے تو نعرہ ہی لگانا ہے نا، عبادت ہی کرنی ہے یا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے؟ تو آخر ہم نے سوچنا تو ہے نا. میں غالباً پہلے بتا چکا ہوں کہ جنگ خندق ہوئی کیسے. مسلسل شکستوں کے بعد کفار نے یہ طے کیا، ایک میٹنگ بلائی، آل پارٹیز کانفرنس. جیسے الائنس جہاں سیاست کے نہیں بنتے کہ بھائی لو بھائی اب گرانا ہے اس پٹھان کو، لہذا ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاؤ. ایسے ہی مسلسل شکستوں کے بعد جتنے کفار کے گروہ تھے ان سب نے یہ ایک کانفرنس بلائی، ایک میٹنگ بلائی کہ بھائی اب نہ ہم نے ہر صورت میں اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا ہے. اس لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں احزاب حزب کی جمع یعنی جتنے گروہ تھے کفار و مشرکین کے وہ سارے جمع ہوئے کہ آج تو ہم نے اسلام کو، رسول اسلام کو ختم ہی کرنا ہے. اور یہ باقاعدہ تاریخ میں تصریح موجود ہے. یہ اس میٹنگ میں یہ لفظ بھی ادا ہوئے کہ بھائی باقی تو سارے مسلمان ہمارے بس کے ہیں، یہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے نا علی، اس کو ختم کرنا ہے. نعوذ باللہ ان کا منصوبہ یہ تھا. اب سارے گروہ مدینہ کے باہر جمع ہیں. پیغمبر خاتم نے بھی جب ان کا یہ منصوبہ دیکھا، پیغمبر خاتم نے بھی قاصد بلا کے جو مسلمان مدینہ سے باہر بھی تھے، جیسے لوگ مزدوری میں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، عیدوں میں سارے یہ چوہا والے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں، یعنی کہ عید ہے، عید پہ تو گھر جائیں. ایسے ہی پیغمبر خاتم نے بھی سارے کے سارے مسلمان جو باہر کسی کام سے بھی گئے ہوئے تھے وہ سارے بلا لیے تھے. یعنی اب نقشہ یوں بنا جنگ خندق کا، اسے سرسری نہ لیجیے، نقشہ یوں بنا کہ جتنا اسلام ہے، جتنے مسلمان ہیں، خود رسول اسلام، خود غازی اسلام، خود مجاہد اسلام علی ابن ابی طالب، یہ سارے مدینہ کے اندر موجود ہیں. اور جتنے کا جتنا کفر ہے وہ سارے کا سارا مدینہ کے باہر ہے. اب خوب تھنی ہوئی ہے بات. آج اگر ان کی تمناؤں کے مطابق جیسا وہ کفار چاہتے تھے کہ آج ہم نے اسلام کا نام ہی مٹا دینا ہے، مسلمانوں کا نام ہی مٹا دینا ہے، جانتے ہو کیا ہوتا؟ ہوتا یہ پیغمبر خاتم آپ کیا سمجھتے ہیں بس آج ذاتی طور پہ نعوذ باللہ نبی بن گئے کہ اللہ کی طرف سے کہی آ گئی اور وہ نبی نہیں. میرے دوستو سلسلہ نبوت شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب آیا تو یہ آخری شریعت پیغمبر خاتم لے کر آئے. اس کے بعد نہ کوئی اور نبی آنا ہے نہ کوئی اور شریعت آنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی امین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی امین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت کے بھی امین، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے بھی امین. یعنی پچھلے جتنے نبی ہیں ان سب نبیوں کی نبوتوں کا امین ہے آخری نبی. یعنی ان کی نبوت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ امانت چلتے چلتے آخری نبی تک پہنچی ہے نا. اب اگر خدا نہ خواستہ جنگ خندق میں وہ کفار کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخری نبی کو
کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو ایک نبوت کا پیغمبری کا سلسلہ چلایا تھا وہ تو وہیں مدینے میں ہی ختم ہو جاتا یا نہیں؟ یعنی اور کوئی نبی آنا نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، یہ آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند. اب اگر آخری نبی ختم ہوتے ہیں تو پچھلے جتنے انبیاء تھے ان کا کار نبوت، ان کی نبوت کے لیے جتنی زحمتیں ہیں، جتنی مشقتیں ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے جتنی اذیتیں سہی ہیں، ساری کی ساری خاک میں ملتی ہیں یا نہیں؟ اور اگر کفار کامیاب ہو جاتے، مجھے بتاؤ مدینہ کے اندر جب نبی محفوظ نہ رہے، جب نعوذ باللہ علی محفوظ نہ رہے، کوئی مسلمان بچتا نہ بچتا نا. اگر وہیں پر مسلمان ختم ہو جاتے، آج اس صدی میں اسلام یا مسلمان نام کی کوئی چیز باقی رہتی؟ صرف کفر ہی کفر ہوتا نا. لیکن میرے دوستو، میدان خندق میں جو علی نے ایک ضربت چلائی، عمر ابن عبد ود کو بچھاڑا، قتل کیا، فنار کیا، اس ایک ضربت سے کافروں کے حوصلے پست ہوئے، جتنے گروہ تھے سارے بھاگے، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. مسلمانوں کو فتح کا مطلب یہ ہوا نبی بھی بچا، علی بھی بچا، گزشتہ جتنے نبی تھے ان کی نبوتیں بھی بچی، اور اس خندق کے میدان سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان جتنے سجدے کریں گے وہ سب بچے. کس کے صدقے میں بچے؟ مولا علی کی ایک ضربت کے نتیجے میں. اگر علی کی ضربت نہ ہوتی گزشتہ انبیاء کی نبوتیں بھی ختم. اور وہیں پر ہی مسلمان بھی ختم. اور جب مسلمان ختم ہو جاتے تو اسلام کا سلسلہ آگے نہ چلتا. پھر آج پتہ نہیں دنیا میں کیا ہوگا. یہ تو ہم اندازہ لگا رہے ہیں نا، ورنہ اللہ کا تو یہی پروگرام ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ تو ہم بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئی. ظاہری صورتحال کو دیکھا جائے، علی کی ایک ضربت سے 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں بچی، مشقتیں بچی، محنتیں بچی. اور اس خندق کے میدان رسول کے زمانہ سے لے کر آج تک، اور آج کے زمانہ سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان جو مسلمان ہیں وہ بچے. ان کے نتیجے میں اللہ کا حکم بچا، اللہ کا قرآن بچا، سجدہ بچا. ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. یہ ہم حساب لگا رہے ہیں، ورنہ اللہ کا وعدہ یہ ہے. اللہ وہ ہے ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. کس لیے؟ دین حق دے کر بھیجا ہے. کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آخری رسول کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ تاکہ آخری اس دین کو جو دین اسلام ہے سارے ادیان پر غالب کرے. آپ تاریخ ماشاءاللہ جانتے ہیں کس زمانے میں اسلام سارے دینوں پر غالب آیا. پیغمبر اکرم کے زمانے میں کوئی ایسا دورانی آپ دکھا سکتے ہیں جہاں دین سارے دینوں پر غالب آیا ہو؟ شاید کوئی گوشہ میری نظر سے اوجھل ہو. آپ میں سے کسی کے علم میں ہے کوئی ایسا دور گزرا ہو کہ یہ دین اسلام سارے ازم پر، جتنے اس وقت دین تھے بنام دین، جتنے ازم تھے ان پر غالب آیا ہو؟ اچھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں اور روم تک سلطنت وسیع ہو گئی تھی، حکومت اسلامی، اس وقت دین سارے ادیان پر غالب آیا ہو؟ بولو تھوڑا سا اب آنا ہے. اب تو میں بھی آپ کا ہم مزاج ہو گیا ہوں کہ اس طرح بھی مجلس پڑھی بھی جا سکتی ہے، سنی بھی جا سکتی ہے. اتنا مجھے بھی پتہ چل گیا ہے. تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بول لیں.
کوئی ایسا دور تاریخ کے کسی جھروکے سے آپ کو نظر آ رہا ہو؟ کوئی ایسا دور گزرا نہیں گزرا. تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا. صرف رسول کو نہیں بھیجا، بدین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا. مقصد کیا تھا رسول کو بھیجنے کا؟ لیُظْہِرَہُ، تاکہ اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر غالب کرے. رسول اسلام کا ظاہری طور پر جو دور رسالت تھا ختم ہو گیا. یعنی رسول ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اگرچہ ان کی رسالت تو قیامت تک چلنی ہے اور چل رہی ہے. ہم کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تشہد میں جو پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا اللہ کے رسول ہیں. آفرین، یعنی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی رسالت صرف 11 ہجری تک ہی نہیں تھی، قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی رسالت ہے اور باقی رہے گی. لیکن یہ دور رسالت چل رہا ہے ظاہری اسباب سے. کوئی دور ایسا کسی کے علم میں ہو، کوئی تاریخ کی کتاب میں نے نہ پڑھی ہو اور آپ کے مطالعے میں آئی ہو کہ کوئی دور ایسا گزرا ہے جس میں یہ آخری دین سارے دینوں پر غالب آیا. نہیں نا. تو پھر یہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے اللہ کا مقصد یہ تھا رسول بھیجنے کا کہ آخری دین کو سارے دینوں پر غالب کرے. پھر اس آیت کا کیا کریں گے ترجمہ؟ تھوڑا سا غور و فکر تو کرنا چاہیے یا نہیں میرے نوجوانوں؟ میرے دوست، ایسا کوئی دور کسی فرقے کا عالم بھی نکال کے نہیں دکھا سکتا کہ کوئی ایسا دور گزرا ہے جس میں یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب تھا یا غالب رہا. نہیں نا. تو پھر سارے عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں جو یہ آل محمد کا ایک ادنا سا طالب علم بتا رہا ہے، اگر نہیں گزرا ایسا دور تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا دور آئے گا جس میں یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہو کر رہے گا. اور وہ کون سا دور ہے؟ وہ کون سا دور ہے؟ الحمدللہ ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں. ظاہری طور پر اگر رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم آج اس زمانے میں لاوارث نہیں ہیں. ہمارا آج بھی ہادی زندہ و سلامت بحکم الہی پردہ غیب میں موجود ہے. وہ اور ہیں جن کے امام کوئی کتنے سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا، کوئی کتنے سال پہلے چلا گیا. انہیں پریشان ہونا چاہیے جن کا کوئی ہادی نہیں ہے. ہمارا تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہادی رہا ہے. مجھے پتا ہے ٹائم جو مجھے دیا گیا تھا وہ شاید ٹائم پورا ہو گیا. اچھا، اس ٹائم کے بعد بھی اگر میں پڑھوں تو کیا قباحت ہے اس میں؟ کوئی کہیں اور کسی پروگرام میں تو کسی نے نہیں جانا. میرے دوستوں، مجھے شاہ صاحب کے بلا نے بہت اچھا متوجہ کروایا اور واقعی یہ ہم کو خود سے پہلے سے متوجہ ہونا چاہیے تھا. کہتے مولانا ہم مجلس سے بڑی سنتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک امام کی معرفت جیسا حق ہے حاصل نہیں ہو رہی. حالانکہ ان مجالس سے امام شناسی کا درس دیا جانا چاہیے. کیوں؟ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی آیت میں یہ نہیں ملتا کہ قیامت والے دن ہم ہر انسان کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے. کس کے ساتھ بلائیں گے؟ مجتہد کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ، پیش نماز کے ساتھ نہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بولا میرے دوست، آپ کے اور ہمارے امام
نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو میرے نوجوان بچے پیچھے بیٹھے ہوئے اگر وہ آگے آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ بات میرے نوجوانوں کے گوش زد ہونی چاہیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر نبی اپنی امت کا امام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے جو آئیں گے انہیں ابراہیم کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، پچھلے جتنے انبیاء ہیں ہر نبی کی امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، قرآن کہتا ہے کیف. اب اس کیف میں شاہ صاحب جو کیف ہے میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. میرے حبیب وہ کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت کو ایک گواہ کے ساتھ لائیں گے. ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی. اور میرے حبیب میری شان یہ ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان پچھلی امتوں کے گواہوں پر بھی ہم تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. ہر نبی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دے گا. اور میرے نبی تو ان گزشتہ نبیوں کی زحمتوں کی گواہی دے گا کہ انہوں نے کار ہے رسالت کیسے انجام دیے. تو نبی اپنی امت کے ساتھ. لیکن یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اچھا یہ آیت ہو گئی. اور اب ایک حدیث مبارک. یہ حدیث مبارک وہ حدیث ہے جسے شیعہ بھی فل مانتے ہیں اور اہل سنت بھی فل مانتے ہیں. بلکہ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا ہے اور حجاج خدا اس پہ لعنت کرے، وہ مدینے کا گورنر تھا. رات کو آدھی رات کے وقت ایک بندے کو یہ اطلاع ملی ہے کہ پہلا خلیفہ مر گیا ہے، اب نیا خلیفہ عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا ہے. اس کا نقطہ نظر ہے، ہمارا نہیں اس کا ہی ہے. لیکن یہاں سے میں ایک اپنے مطلب کی بات لے رہا ہوں. اس نے آدھی رات کو سنا کہ اب نیا خلیفہ تخت پہ بیٹھا ہے. اب ظاہری سی بات ہے پہلے خلیفے کی تو ہم نے بیعت کی ہوئی تھی. اب یہ جو نیا خلیفہ ہے اس کی ہم نے ابھی بیعت نہیں کی. آدھی رات کو وہ گھر سے نکلا. مدینہ میں جہاں گورنر ہاؤس تھا، جہاں حجاج بن یوسف گورنر تھا، آ کے دروازہ بجایا. دربان آیا دروازے پہ. کہا آدھی رات کے وقت کون سی ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ آپ آ کے دروازہ پیٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا جا کے گورنر کو اطلاع دو کہ فلاں نام کا بندہ آیا ہے، وہ خلیفہ وقت کی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے. اب میں خلیفہ تک تو پہنچ نہیں سکتا، آپ خلیفہ کے نمائندے ہیں، لہذا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. دربار نے جا کے بتایا. اس نے کہا جاؤ اسے کہو بے وقوف ہو، آدھی رات کے وقت مارے مارے پھر رہے ہو، صبح تک کوئی اللہ معاف کرے قیامت آ جائے گی. جاؤ اب سو جاؤ، صبح آ کے بیعت کر لینا. دربار نے جب آ کر اس بندے کو بتایا، یہ اہل سنت نے لکھا ہے، خلیفہ بھی انہی کا ہی ہے، یہ سارا ماجرا انہی کا ہی ہے. لیکن دیکھنا انہوں نے کیا یہاں پر حدیث کوٹ کی ہے. جب دربار نے آ کے بتایا نا کہ گورنر یہ کہہ رہا ہے صبح تک کیا ہو جائے گا، صبح آ جانا. جاگنا اس بندے جو اپنے ذہن میں اپنے خیال میں خلیفہ کی بیعت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کہتے ہیں جا حجاج گورنر مدینہ سے کہے کہ تو نے رسول اسلام کی یہ حدیث نہیں سنی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اس عالم میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جا گورنر سے کہہ دے اگر میں صبح تک زندہ نہ رہا، رات کو مر گیا، میری موت تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی نا. لہذا جاؤ اب
भी गवर्नर से टाइम लो और मुझे मौका दो ताकि मैं बैत करूं। वो बंदा दरबान गया, बताया भाई बंदा बड़ा इसरार कर रहा है, वो जाने पर तैयार। हजाज बिन यूसुफ ने कहा ठीक है उसे आने दो। जिस कमरे में वो लेटा हुआ था वहीं पर हजाज ने अपना पाँव आगे कर दिया और कहा टाइम नहीं है, जल्दी कर, मेरे पाँव पे ही बैत कर और निकल दे। कैसा मंजर नजर आया। एक जालिम नेता हुआ है, एक बंदा अकीदत से बैत करने आया है अपने सामने, वो तो ठीक समझ रहा है ना, वो बैत करना आया है और ये बदबख्त कह रहा है मेरे पाँव पे बैत कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हाथ बढ़ाऊं। मैं कहता हूँ बा सुभान अल्लाह, आले मोहम्मद का दरवाजा छोड़ने का नतीजा यही होता है। फिर पता नहीं कैसे कैसे के पैरों में हाथ रखने पड़ते हैं। अब ये कौन कह रहा है जो आले मोहम्मद का मानने वाला भी नहीं है। लेकिन ये हदीस अब यहाँ से पता चलता है मुसल्लम है। हदीस का तर्जुमा बहुत से सुना आप लोगों ने। माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही, जो मर जाए इस हाल में, अगर मेरा ये बयान ना सुना तो फिर मैं कहूँगा फिर मेरा आने का यहाँ कोई फायदा ना होगा। ये बड़ी जरूरी चीज है। शाह साहब ने मुझे, मैं इनका एहसानमंद हूँ, इन्होंने मुझे अच्छी तरह मुतवज्जो करवाया है। मेरा दिल है रोजाना पहले आपको सुलाना है खुश्क बातें करके और आखिर में 2-4 जमाने के इमाम से मुताल्लिक भी बातें करनी है। अब ये हदीस मुबारक, इसका तर्जुमा सुनिए। जो मर जाए किस हाल में, कि वो अपने जमाने के इमाम की मारिफत ना रखता हो, वो कैसी मौत मरता है? जाहिलियत का मतलब नादानी, कम इल्मी, यही ना? नहीं मेरे दोस्तों, आप डिक्शनरी उठाकर देखें, जिहालत और है, जाहिलियत और है। हाँ, इसकी मैं वजाहत करता हूँ। मेरे मोहतरम, अपने जमाने के इमाम की जो मारिफत हासिल किए बगैर मरे वो जाहिलियत की मौत मरता है। हमारे जमाने के इमाम कौन हैं? मौला अली, मौला हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मेरे मोहतरम, बिलाशुबा ये हमारे पहले इमाम, दूसरे, तीसरे, ये सारे इमाम हैं। लेकिन इस हदीस मुबारक में जो लफ्ज है इमामा ज़माने ही, अपने जमाने के इमाम को जो न पहचाने और मर जाए। जो रसूलुल्लाह के जमाने में जिंदा था उसके जमाने के इमाम कौन? मौला खुद रसूल अकरम। और जब गदीर में ऐलान हो गया और 11 हिजरी को पैगंबर खातम इस दुनिया से चले गए, उनके बाद वाले लोगों के जमाने के इमाम कौन? मौला अली। जो मौला हसन के जमाने में, उनके जमाने के इमाम कौन? मौला हसन। ये इल्मुल शरअ में मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही एक अपने जद का नाम, अपने आबा व अजदाद का नाम लेकर बताया है। जो जिस मासूम के जमाने में जिंदगी गुजारता रहा उसके जमाने का इमाम वो है। इसलिए अब जो 5वें मौला के जमाने में रहा और मर गया, बाद वाले अइम्मा को जानते ही नहीं है। उन्होंने बाद वाले अइम्मा का जमाना तर्क ही नहीं किया, उसकी बख्शिश हो गई। लेकिन हम देखें, हमारे मिंबरों पर ज्यादातर तज़किरा मौला अली इब्न अबी तालिब का होता है, होना चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत अली के बगैर तो जन्नत ही नहीं है। जन्नत तो क्या ना अल्लाह है ना अल्लाह का रसूल है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बगैर हमारी मजालिस का जिक्र मुकम्मल होता ही नहीं है। लेकिन माज़रत के साथ हमें मौला अली की शान में बड़े कसीदे भी याद हैं, मौला अली की सारी जंगें भी याद हैं, मौला अली के सारे कारनामे भी याद हैं। मौला अली की शान में पैगंबर अकरम की फरमाई हुई सनद के साथ पूरी रिवायत, एक सफ़े की हदीसें भी मुझे ज़ुबानी याद हैं। मौला हसन, उनकी शान में भी
مجھے قصیدے یاد ہے، مولا حسین پورے واقعے کربلا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، اور باقی ائمہ کے بارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی معرفت بھی ہے، انہی کی نسبت سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، تو سب معصومین کے بارے میں ہمیں معرفت ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ جتنے میں نے ائمہ کا نام لیا 11ویں مولا تک یہ ہمارے زمانے کے امام نہیں ہیں، امام ہیں، ان کی امامت کے بغیر اصل امامت کا سلسلہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اسی لیے جو صحیح آپ جو بیٹھے ہوئے شیعہ اثنا عشری کہلاتے ہیں، شیعہ اثنا عشری کا مطلب ایسے شیعہ جو 12 اماموں کی امامت کے قائد ہیں۔ آپ نہ شیشی امامی ہیں نہ حافظ امامی ہیں، آپ اثنا عشری ہیں، لیکن یہ آپ اثنا عشری تب کامل بنیں گے جب اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اچھا امام کی معرفت بس اتنی سی کہ ہمیں پتہ ہو کہ مولا کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اور بس مولا کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اور خیر ابھی تک زندہ ہے، شہادت کی تاریخ کو یاد کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں میرے دوست، کیا میرے بچے، میرے نوجوانوں، اتنی معرفت کافی ہے۔ یہ مولا جس دور سے گزرے، 5 سال کی عمر میں مولا کا دور غیبت شروع ہوا، 5 سال کی عمر میں مولا غائب ہوئے، وہاں سے لے کر پھر غیبت کبریٰ تک یہ جو پچھلا دور چلتا رہا ہے، یہ غیبت صغریٰ کا دور چلتا رہا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آپ کو پتہ ہے غیبت صغریٰ کا دور کتنے عرصے پر محیط ہے، اور اس غیبت صغریٰ کے دور میں ہماری کیا ذمہ داریاں تھی شیعہ آل محمد کی۔ پھر جب 4 نائبوں میں سے آخری نائب بھی اس دنیا سے جانے لگا، اور مولا کا یہ میسج دے کر گیا کہ میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دو کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملتا ہوں، امام سے مسائل دریافت کرتا ہوں، فقط دیکھو ہو اسے جھٹلا دینا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب مجھ سے لائیو ڈائریکٹ رابطہ ممکن نہیں، یہ غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، ہمیں پتہ ہے غیبت صغریٰ کیا ہے، غیبت کبریٰ کیا ہے، مولا کے ظہور کی علامتیں کون کون سی ہیں۔ مولا کے ظہور کی علامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ حتمی علامات ہیں، کچھ غیر حتمی علامات ہیں، اور پھر جب مولا کا ظہور ہوگا تو رجعت بھی ہوگی۔ رجعت کا ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے وہ بندہ جو ہماری رجعت کا اقرار نہیں کرتا۔ عارف حسین شاکری شیعہ بنا بیٹھا ہے، اور عارف حسین شاکری کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رجعت کیا ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا میرے محترم ضروری ہے۔ اور پھر جب مولا ظہور فرمائیں گے، مولا کہاں سے ظہور فرمائیں گے، مولا کے جانثار سپاہیوں کی کیا خصوصیات ہیں، کیسے لوگ مولا کے لشکر میں شامل ہوں گے، مولا کی حکومت کا، یہ بہت ساری باتیں۔ اب ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے پتہ؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ نہیں پتہ تو یہ حدیث غور سے سنو، جو بندہ اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، ماتا نیتت الجاہلیہ، وہ جہالت کی موت نہیں، جہالت ہلکا لفظ ہے، جاہلیت کی موت بنا۔ جاہلیت کیا ہے؟ آپ نے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو ایک باب قائم کیا جاتا ہے رسول اسلام کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت۔ دور جاہلیت اس دور کو کہا جاتا ہے جب نہ اسلام تھا، نہ اسلام کی تعلیمات تھی، نہ اسلام کی آواز وہاں پر گونجی تھی، یا کفر تھا یا شرک تھا۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ترجمہ میں بجا طور پر کر سکتا ہوں نا کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں جو بندہ اس عالم میں اس دنیا سے اٹھے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ یا چاہے کفر کی موت مرتا ہے یا شرک کی موت مرتا ہے۔ ترجمہ تھوڑا ہو سخت
زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے زمانے کے امام آج بھی موجود ہیں, بحکم الہی پردہ غیب میں موجود ہیں. ہر شب جمعہ, آج کون سا دن ہے؟ کل جمعرات, کل شام کو یہ میرے پورے ہفتے کے جتنے اعمال ہیں نا, یہ میرے اعمال میرے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں. میرے نام عمل میں میرے سارے کرتوت لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے برے اعمال انجام دیے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر میرے اچھے اعمال میں مولا نظر ڈالتے ہیں, مولا خوش ہوتے ہیں اور میرے لیے دعائیں خیر فرماتے ہیں. اور جب میرے مولا کی نظر پڑتی ہے میری بدعمالیوں پر, جن کی وجہ سے میں خود لوگوں کی نظروں میں شرمندہ ہوتا ہوں, جب مولا ان کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, مولا کا ریئیکشن کیا ہوتا ہوگا؟ ان کی آنسو نہیں چاہتا. میں وہ حدیث بھی ابیاس کرتا ہوں. روایت کے جملے یہ ہیں جب مولا ہمارے برے اعمال دیکھتے ہیں مولا رو پڑتے ہیں. ہم موالیہ میں حیدر اقرار ہیں, ہم شیعہ میں حیدر اقرار ہیں. ہر ہفتے اگر ہم اپنے مولا کو رلائیں, بتائیں ہم پھر کیسے شیعہ ہیں؟ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر میرے مولا روتے ہیں. ایک جب ان کے ماننے والے شیعہ کا نام عمل ان کے خدمت میں پہنچتا ہے, ہمارے جب گناہ دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. اور ایک اور سب سے بڑی مصیبت جس کے بارے میں مولا نے خود فرمایا, یا جدہ اے میرے مظلوم کربلا جد انا اب کی علیہ بدلت دہو میں دما. آج کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تاکہ عبادت کا حصہ کمپلیٹ ہو جائے. دو جملے مسائل کے اگر آپ تیار کرنے سے بیٹھے ہیں تو یقیناً ان دو جملوں میں عبادت ہو جائے. میرے مولا خود ایک زیارت میں جملے ہیں, اے میرے جد مظلوم, میں آپ کا بیٹا, آپ کی مصیبت پر لوگ پانی کے آنسو روتے ہیں نا, اے میرے جد انا اب کی علیہ کا بدلت دبو کے دم. اے میرے جد میں آپ کی مصیبت پر پانی کے آنسوؤں کے بدلے میں خون کے آنسو روتا. خون کے آنسو سمجھ میں نہیں آتا کہ عام طور پر لوگ اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خون کے آنسو روئے. ایک واعظ نے یہی جملہ پڑھا کہ صاحب رحمت والے نے لکھا ہے, ایک واعظ نے یہی جملہ پڑھا سوچتا سوچتا کہ کیا مطلب ہوگا کہ ہمارے زمانے کے امام خون کے آنسو روتے ہیں, اور پھر یہ سوچتا سوچتا کہ کربلا میں مصیبتیں تو بڑی آئی, اللہ جانے وہ کون سی مصیبت ہے اس مصیبت پر میرے زمانے کے امام خون کے آنسو روتے ہیں. واعظ یہی سوچتا سوچتا سو گیا. واعظ کہتا ہے رات کو خواب کے عالم میں میں نے اپنے زمانے کے امام کو دیکھا, زلفیں بکھری ہوئی ہیں, میرے زمانے کے امام رو رہے ہیں, میرے پاس آتے ہیں, میں نے اٹھ کے سلام کیا اور ادب سے عرض کی مولا آپ کا ایک جملہ میں نے روایات میں پڑھا ہے, آپ فرماتے ہیں اے میرے جد مظلوم, میں آپ پر پانی کے آنسو کے بدلے میں خون کے آنسو روتا ہوں. مولا وضاحت فرما دیجئے کربلا کی وہ کون سی مصیبت ہے جس مصیبت پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں. واعظ نے خود سے سوچا 13 سال کا یتیم بیوہ ماں کا واحد سہارا, مولا حسن کا یتیم. واعظ نے سوچا شاید یہ مصیبت ہے جس سے کوئی بھی دل والا برداشت نہیں کر سکتا, رو پڑتا ہے. مولا حسن کی نشانی بیوہ ماں کا واحد سہارا, اس کی شہادت پڑی, دردناک شہادت ہے. واعظ نے سوال کیا مولا شہزادے قاسم کی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہوں گے. میرے مولا نے رو کر کہا واعظ اگر شہزادہ قاسم بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. واعظ نے اب دوسرا جملہ کہا اچھا مولا قاسم سے بڑی مصیبت ہم شکل پیغمبر حسین کی آنکھوں کا نور نظر, شہزادہ علی اکبر 18 سال کا ہم شکل پیغمبر بیٹا,
یہ جوان بیٹے کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، کوئی باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا آپ شہزادہ علی اکبر کی مصیبت پر خون کے آنسو بہاتے ہوں گے۔ میرے مولا نے رو کر کہا باعث نہ خود رو نہ مجھے رولا۔ وہ ایسی مصیبت ہے اگر شہزادہ علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ واحد نے پھر کہا اچھا پردہ داروں کی آس، پیاسے بچوں کا واحد سہارا، علمدار کربلا شہنشاہ وفا مولا غازی عباس، مولا غازی عباس کے بازوؤں کا قلب کر ہونا وہ صدمہ ہے جہاں مولا حسین نے بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا الان ان کا سر ظاہر، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا آپ غازی عباس کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہوگے۔ میرے مولا نے کہا واحد نہ رو، نہ مجھے رولا نہ خود رو۔ اگر غازی عباس کے زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ پھر واحد نے آخری جملہ کہا اچھا مولا شہادت عظمیٰ، مولا مظلوم کربلا جن کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، 70 قدم پر بہن دیکھ رہی تھی لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا۔ مولا شہادت عظمیٰ، مولا مظلوم کربلا کی شہادت پہ آپ خون کے آنسو روتے ہوں گے۔ میرے مولا نے کہا واحد اگر مظلوم کربلا حسین شہید کربلا بھی ہوتے تو وہ بھی اس مصیبت پر خون کے آنسو روتے۔ اب واحد نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ ہی بیان فرما دیجئے وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا واحد مردوں کا کام ہوتا ہے میدان جنگ میں جانا، میدان جنگ میں جا کے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ واحد رلاتی یہی بات ہے، مردوں کا تو مردوں سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ایسی بدبخت امت ہے مردوں کی شہادت کے بعد علی و بطول کی بیٹیوں کو یہ تو کوفہ و شام کے بازاروں میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور کبھی شرابی کے اس دربار میں، کبھی بازار کے اس روڈ میں، ہر روڈ میں علی کی بیٹی بس ایک ہی جملہ کہتی تھی اے مسلمانوں میں علی کی بیٹی ہوں، اے مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔